شاعر نے کہا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا. پہلی عشق تھا ہمارا، عشق کی ابتدا تھی، اسی میں محبوبہ نے دغا دے دی نا. تو ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا. ایک صاحب تھے، ان کو فری کی چیزیں لینے کا بڑا شوق تھا. تو انہوں نے کہا میں یہ دریا میں چھلانگ لگا کے یہ کمبل لے لوں گا. حقیقت میں وہ کمبل نہیں تھا، ریچھ تھا جس کا منہ اندر تھا اور اوپر سے کیا نظر آ رہا تھا؟ کمبل. ظاہر ہے وہ کمبل جیسی اس کی کھال ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دے، دریا کی طغیانی دیکھ، تو کمبل کے چکر میں جا رہا ہے، دریا میں ڈوب جائے گا، چھوڑ دے اس کو. نہیں وہ اس نے کہا نہیں میں تو کمبل لوں گا. چھلانگ لگا کے چلا گیا کمبل کے پیچھے جا کے. جب کمبل کو پکڑا ہے تو وہ ریچھ تھا، ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب ریچھ اس کو لے کے بھاگ رہا ہے. لوگوں کو یہ دور سے منظر صحیح نظر نہیں آ رہا تو لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھائی اگر تجھ سے کمبل نہیں نکل رہا تو کمبل کو چھوڑ دے. یہ جواب میں چیخ کے کہتا ہے میں کمبل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مگر کمبل مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. خاتون کہنے لگی مفتی صاحب ہم تو صبر کر رہے ہیں اپنے میاں کے ساتھ، پرسنالٹی نہیں ہے، کیا جنت میں یہی والا ملے گا؟ میں نے کہا بالکل یہی والا ملے گا. یہ تو رشتہ جب اس کے مرنے کے بعد کہیں اور شادی ہو جائے کسی خاتون کی تو جو آخری والا ہوتا ہے وہی ملتا ہے نا. تو میں نے کہا یہی والا ملے گا. تو کہنے لگے ہم تو برداشت کر رہے ہیں اس کو. جنت میں یہ کہ میں نے کہا ریپیئرنگ کے بعد ملے گا. جیسے گاڑی جاتی ہے نا، جتنے کھڈے ہیں فلنگ ہوتی ہے، بھرائی ہوتی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، کلر پورا کمپنی چینج کر دیتی ہے. صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہہ رہے وہ میرے ابا نے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کی. پھر تو کہہ رہے ہم کو بھی خیال آیا کہ ہم نے بھی دوسری کی. تو ابا نے کہا ابے میری تو مر گئی تھی تو میں نے کی، تو کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتے میں نے کہا ابا میرا تو قصور نہیں ہے نا، وہ مری نہیں رہی. کراچی کا آدمی وزیرستان گیا نا مہمان بن کے، تو وہ وزیرستان کا پٹھان تھا، بڑا لمبا چوڑا. یہ کراچی والے کو اپنا علاقہ گھمانے کے لیے لے کے جا رہا تھا کہ چلو بھائی تمہیں بھی ذرا علاقہ دکھا کے آتا ہوں. تو جب اس کو وزٹ کرا رہا ہے تو جانا ادھر ہے لیکن لمبے راستے سے گھوم کے جا رہا ہے. تو یہ کراچی والا ڈر گیا، بولا بھائی تو ادھر سے کیوں لے کے جا رہا ہے، سیدھا سیدھا یہ راستہ یہاں سے لے جا. اس نے کہا خو ادھر ہمارا دشمن ہے، ٹکان کرے گا. اب یہ بیچارہ کانپنے لگا کہ یار یہ تو عجیب پھٹے میں آ گیا ہوں، اچھا بھلا زندگی گزار رہا تھا میں. تو جب اس نے دیکھا وزیرستانی نے کہ یہ بیچارہ گھبرا رہا ہے تو اب اس کی گھبراہٹ دور کرنے کا طریقہ دیکھیں. گھبراہٹ دور کرنے کا اسٹائل بھی نرالا ہے. اس کو دیکھا گھبرا رہے، کہہ رہے خوف فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو، اگر وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا خدا کی قسم ہم اس کا 10 مہمان مارے گا. ایک آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے. لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، بہت عقابی نگاہیں ہوتی ہیں، بہت اوپر دیکھنے کا. تو وہ کر لی انہوں نے. اب وہ بیگم صاحبہ ان کی انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو، بالکل غلام بنایا. اب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں آ گیا. وہ جب چاہتی اس کو ذلیل کر دیتی، اور اللہ معاف فرمائے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، ان کی دوستیاں بھی بہت مردوں سے. اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے پاس آیا. حضرت نے فرمایا کبھی طلاق دے دو. جب یہ تک یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ناقابل برداشت ہے نا کہ اس کے فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ. کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا. کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوڑیں گے. وہ ایک آدمی کا جو گدھا تھا نا وہ بہت سست تھا تو وہ چلتا ہی نہیں تھا. تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا تو حکیم صاحب سے بولا گدھا کم وقت سفر پہ دور جانا ہے، مجھے چل کے ہی نہیں دے رہا. تو حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لال مرچیں دے دی اس کو بتائے بغیر اور بولا کہ یہ تھوڑی سی لگا دو. اس نے وہ گدھے کے دم اٹھائی، مرچیں لگا دی. گدھا اتنی اسپیڈ سے بھاگا کہ گدھا آگے اور یہ پیچھے. اب یہ گدھے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور گدھا بہت آگے نکل گیا. اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ ہو گئی، پکڑے گا کون اس کو. آگے گیا، ایک اور حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے ایک پچھلے حکیم صاحب سے ایک چورن لیا تھا، انہوں نے لگایا، وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا، میں کیا کروں؟ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑے سے اپنا بھی لگا لو. پاکستانی جا رہا تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ. تو پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو ایک چائنیز کے مچھر آ کے بیٹھا. چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں، چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا. پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا، اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا؟
کو کہا کہ خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں. پیر خوش ہو گیا, کو اچھا ہی دیکھا ہوگا. میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں اور میری انگلیاں گندگی میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہوتا ہے پیر کا اور کس کا, مرید کا. تمہاری انگلیاں گندگی میں اور میری انگلیاں گھی میں, یہی تو فرق ہے. اس نے کہا بھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اگلی کس رہ گئی ہے. اس نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں اور میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. ایک آدمی گیا نا کسی کے گھر, دیہاتی گیا کسی کے گھر رشتہ مانگنے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہوں. لڑکی کے باپ نے لگا دیا چترول کھینچ کے. اسے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے تو اچھا تو میں انکار ہی سمجھوں پھر.